بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ آج 8 اکتوبر 2021 ہے۔ آج سے 16 سال قبل 8 اکتوبر 2005 میں اللہ پاک کی طرف سے ایک امتحان ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں بالخصوص پاکستانی مقبوضہ کشمیر اور ہمسایہ ملک پاکستان کے علاقے بالاکوٹ وغیرہ پہ جو آزمائش آئی وہ قیامت صغری تھی۔ زلزلے کی صورت، ارتھکویک کی صورت میں ہزاروں لوگ اپنی زندگیوں سے محروم ہوئے، غالباً 80,000 کے قریب، لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، اربوں کی املاک تباہ ہوئی، پل، ہاسپٹل، سکول، سڑکیں ڈیمیج ہوئی۔ لیکن اس کے ساتھ جو انسانی جانیں اس زلزلے میں لقمہ اجل بنی، انہیں واپس لانا یقیناً کسی کے بس کی بات نہیں تھی، یہ رب کا فیصلہ تھا۔ لیکن جو زندہ بچ گئے تھے، جو دنیا نے امداد دی، ہمیں یہ امید تھا، جو اسٹیمیٹ تھا کہ جو نقصان ہوا تھا اس سے 5 گنا زیادہ امداد پاکستان میں پہنچی۔ لیکن بدنصیبی سے آج بھی اگر آپ مظفر آباد جائیں، آپ بالاکوٹ جائیں، آپ باغ جائیں، آپ جہلم ویلی جائیں، تو اس وقت کے جو متاثرین ہیں آج تک وہ بے یار و مددگار بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو بین الاقوامی دنیا کے تعاون سے ہاسپٹل بنائے گئے، سکول بنائے گئے، سڑکیں بنائی گئی، پل بنائے گئے، ان میں بھی کرپشن ہوئی اور وہ اس انداز میں اس معیار کے مطابق نہ بن سکے۔ یہ بڑی بدنصیبی ہے، یہ بڑا المیہ ہے، اس کو کہتے ہیں کہ مردوں کا کفن چھیننا، کہ جو لوگ ایک آزمائش میں مبتلا ہوئے، پھر ان کو نئی زندگی، نئے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے اگر بین الاقوامی دنیا نے جو امداد دی وہ ان تک پہنچ جاتی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو بچ گئے تھے، جو لوگ وہ اپنی اچھی زندگی بسر کر سکتے تھے، انہیں معیاری سکول، ہاسپٹل، سڑکیں اور دیگر جو کنسٹرکشن تھی وہ ہو سکتی تھی۔ لیکن یہ ایک ایسی وبا ہے اس ملک میں جس کے ہم غلامی میں ہیں کہ یہ مردوں کے کفن بھی چرا لیتے ہیں، اور زلزلہ متاثرین اس وقت بھی، جیسے میں نے کہا، درجنوں نہیں سینکڑوں ایسے فیملیاں ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کا سب کچھ لٹ گیا لیکن انہیں کچھ نہ ملا۔ تو برکیف آج کے دن ہم ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کو یہ یاد دلاتا ہے کہ ہم نہ اپنے ان بچھڑنے والوں کو بھولے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ بے آسرا ہو گئے، بے یار و مددگار ہو گئے، اور جو اس وقت تک زندگی کی وہ نعمتیں حاصل نہیں کر پائے جس سے زیادہ کہ وہ حقدار تھے، وہ اس لیے زیادہ کے حقدار تھے کہ عالمی دنیا نے جو مدد کی تھی، جو تعاون دیا تھا، جو اس وقت یکجہتی کا مظاہرہ کیا تھا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ منافق حکمران، یہ منافق پالیسی ساز، یہ منافق اسٹیبلشمنٹ اگر ان لوگوں کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتی، تو میں سمجھتا ہوں جو بین الاقوامی دنیا نے ہمیں امداد مہیا کی اس نقصان سے کئی گنا زیادہ تھی۔ لیکن بدنصیبی سے ہم ایک ایسے ملک کی غلامی میں ہیں کہ جنہوں نے ہمارا سب کچھ لوٹ لیا، ہماری وسائل لوٹ لیے، ہمیں آزادی کی نعمت سے محروم کر دیا، ہمارا وطن تقسیم کر دیا۔ اور جب ایک قدرتی آزمائش آتی ہے، اس آزمائش میں جب انسانیت کے نام پہ بین الاقوامی دنیا ہمیں تعاون دیتی ہے، تو انفارچونیٹلی وہ حق بھی کھا جاتے ہیں۔ تو غریبوں کا حق، مظلوموں، محکوموں کا حق کھانے والے کبھی کامیاب و کامیاب نہیں ہوتے، اور اس کے عوض میں اس کے بعد جو کچھ ان کے ساتھ ہوا یہ آزمائش ہوتی ہے سمجھنے والوں کے لیے، لیکن وہ نہیں سمجھیں گے، اس لیے کہ ان کا وتیرہ ہی لوٹ مار ہے، ان کا وتیرہ ہی بے بسوں، بے کسوں، مظلوموں، محکوموں کو دبانا ہے اور ان کی حق تلفی کرنی ہے۔ تو ہم دعا گو ہیں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ان سب لوگوں کی اپنے غیب سے مدد فرمائے جو اس وقت تک اپنی زندگی کی خوشیوں سے محروم ہیں، اور اللہ پاک ان تمام لوگوں کو
जन्नत फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। जो 2005 के ज़लज़ले में हमसे बिछड़ गए थे, उनके लवाकिन जो यतीम बच्चे रह गए थे, जो बेआसा वालदैन रह गए थे, जो नौजवान बहनें रह गई थी, जो ज़ईफ़ माएँ रह गई थी, जिनकी औलादें, जिनके वालदैन, जिनके भाई, जिनके बच्चे, जिनके सरों की छतें चला गई थी, अल्लाह पाक उनकी गैब से मदद फरमा कर मरने वालों की अपनी हबीब पाक का सदका उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और अल्लाह पाक दुनिया की किसी भी कौम को ऐसी आजमाइश में मुब्तला ना करे जो रियासत जम्मू व कश्मीर के लोगों के साथ हुआ। तो रियासत जम्मू व कश्मीर के जो मख़ील लोग हैं, हम तो उनसे कह सकते हैं अब तो बैनुल-अक़वामी दुनिया भी यकीनन किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं होगी। और जो गासिबीन ने, जो जुल्म, जो नाइंसाफ़ी, जो जर्नैलों ने, जो अशरफिया ने, जो करप्ट सियासतदानों ने जो गरीबों के उस माल से हाथ सफ़ा किए और अपनी जायदादें और प्रॉपर्टियाँ और इंश्योर कंपनियाँ बनाई, रब काबा वो उन्हें नसीब नहीं करेगा। उसके बदले उन्हें दुनिया में भी अल्लाह पाक सज़ा देगा और बाकी आखिरत में भी ये अल्लाह का वादा है कि वो किसी का हक़ जो है किसी को माफ़ नहीं करता। तो जो हमारे नाम पे आया बिलियन ट्रिलियन डॉलर इन लोगों ने खाया, उसका अल्लाह पाक उनसे हिसाब लेगा। जो मख़ीर रियासत जम्मू और कश्मीर के लोग हैं दुनिया भर में, उनसे ही मैं गुजारिश करूँगा कि वो अपने उन लोगों का हाथ थामें जो इस वक्त तक अभी बेबस, लाचार और महकूम हैं। अल्लाह पाक हम सब को इस आजमाइश से महफूज रखे। आइंदा इस किस्म के इम्तिहानों आजमाइशों के काबिल हम नहीं हैं। और अल्लाह पाक हमारे मरने वालों की जो हमसे जुदा हुए मग़फ़िरत फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।